اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل من حرم، آپ فرما دیں کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، اخرج لعبادہ جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیں کہ یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوں گی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، ہم اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالی میرے رب نے حرام قرار دیا ہے گناہ کے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہوں اس میں سے اور جو چھپے ہوئے ہوں، والاسم اور گناہ کے کام، والبغی بغیر الحق اور ناجائز کسی پر زیادتی، وان تشرکوا باللہ اور اللہ کے ساتھ تم شریک کرو ایسی چیزوں کو، ما لم ینزل بہ سلطانہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر جماعت اور امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آ جائے گا ان کا وقت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نہ ایک گھڑی آگے ہوں گے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے۔ پچھلے رکوعے وچ بھی تساں حضرات سنیا کہ لباس اور حلال اور حرام کیتیاں ہوئی ہیں کچھ چیزاں نہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے ہے، اور بہت ساریاں چیزاں مکے والے اپنے اتنے حرام کیتیاں ہوئی ہیں، کچھ جڑیاں حرام ہوئی ہیں انہاں حلال کیتا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس نے مذمت بیان فرمائی۔ اور آج نہیں اس ایت نہ جڑی پہلی ایت ہے اس وچ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں نے استعمال نے اجازت دیتی اور اس نے ترغیب دیتی کہ جڑیاں چیزاں میں پیدا کیتیاں نہ استعمال کرو۔ اس سے پیچھے بھی ایک وجہ یہ بھی آئی کہ مکے والے جڑے وہ بیت اللہ نے جڑے طواف کرے نے تا انہاں واسطے تے اجازت ہے کہ کپڑے پا کے طواف کرو، لیکن مکے والا تو علاوہ جڑے لوگ بیت اللہ وچ طواف واسطے آنے تو انہاں واسطے ضروری ہے کہ وہ طواف واسطے کپڑے منگن بیت اللہ وچ وینے واسطے مکے والوں کولوں، اور جس نے تعلقات نہیں یا جساں کپڑے نہیں لبنے مکے والا کوئی بندہ اساں کپڑے نہیں دینا تو وہ ننگا طواف کرے، اپنے کپڑے وچ وہ طواف نہیں کر سکتا۔ عورتاں بھی ننگا طواف کرنی ہیں انہاں واسطے رات ہے ان راتی آن کے طواف کرنی، اور دلیل بہودہ ہی ہے کہ انہاں کپڑے وچ اسی گناہ کرنے ہیں تو ان گناہ والے کپڑے اللہ نے گھرے وچ پا کے طواف کرنا یہ بے ادبی، یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے گھر نے سامنے ننگا ہونا دنیا نہیں سب تو بڑی بے ادبی، لیکن بہرحال یہ کام بھی کرنا نال بات اس سفر نے اندر دودھ نہیں پیونا، انڈے نہیں کھاونے، شہد نہیں کھاونا، اچھیاں جڑیاں چیزاں نا ان اپنے اتنے حرام قرار دینے کہ اللہ نے گھر آئے ہوئے ہیں تو اللہ نے گھر جڑا نا وہ بھوکا ننگا آنا چاہیے اور مسکین محتاج بن کے تے مزے نہیں خوراکاں نہیں کھاونیاں چاہیے تاکہ صرف اور صرف عبادت کی تھی ونجے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایتہ نازل فرمایا میں تو ستین کوئی اپنی نعمت حرام کو نہیں کی تھیاں تو کہیں تو ساں آکھیا کہ تسی میری نعمت نہ کھاؤ تے نہ پیو، یا میرے گھر آؤ تو جناب کپڑے نہ پاؤ، یا میرے گھر آؤ تو انڈے تے پراٹھے نہ کھاؤ، جو کوئی مرضی نے کھاؤ، ان نعمت میں تساں واسطے بڑھائیاں انہوں نے کھاونے نہ کھاونے نہ اللہ تعالیٰ تا کوئی فائدہ نہیں تے نہ کوئی نقصان ہے، تو یہ تساں خواہ مخواہ آپ کوڑو یہ جڑا سسٹم بنایا ہوا
اس لیے اللہ نے کوئی اللہ نے نہ حکم ہے اور نہ ہی اللہ تعالی نے مرضی اور مشیت نال ای کام ہونا پیا۔ تا ای عام طور تے لوگ عبادات نے اندر بھی، نیکیاں نے اندر بھی، دنیاوی معاملات نے اندر بھی ان جڑے گرو گھنٹاڑ ہونے ان نویں تو نویں کام اور نویں تو نویں قانون کਢھانے رہنے اور چیزاں بنانے رہنے، اور اللہ نے انہاں چیزاں نہیں کوئی حقیقت کو نہیں۔ اور اللہ اسلام بڑا ہی خوبصورت مذہب بنایا، جو کھاؤ، جو پاؤ، جو پیو، جی با حلال ہوئے، غرور تکبر نہ ہوئے، فخر و ریا نہ ہوئے، تو کوئی چیز بھی تساں منع نہیں۔ میں کل جمعے تے بھی یہی موضوع ہے، صاف ستھرا رہنا، پاک صاف رہنا، طہارت نہیں حالت رہنا، با وضو رہنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھا کہ مومن جڑا نا کامل مومن، اس نے وضو بھی بھائی بنے تو اساں پریشانی شروع ہوئے نہیں بھئی یار کیڑے میں وضو کراں تاکہ میں پاک صاف ہو ونے۔ حالت جنابت ہو گئی تو فوراً وہ رات بھی اوکھی لگائے نا بھئی یار پرا میں ہونی نہ آگے نہ پاک ہو ونیا کہ پلیتھی نے حالت کدائی موت نہ آ ونجے میں نہ پاک نہ رواں۔ تو فطرتی طور تے جڑا مومن ہے وہ طہارت پسند ہے، نظافت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز پسند ہے کہ بھائی پاک رہو، صاف رہو، اور جناب باوضو رہو اور با طہارت رہو، اور اگر اللہ دیتا ہوا تو بے شک اچھا پاؤ، اچھا پیو، اچھا کھاؤ، کوئی ذرا بھی پابندی نہیں، حلال اور طیب ہوئے، اور جناب غرور تکبر فخر ریا نمود لوگاں گھٹیا سمجھنا نہ ہوئے، تو بے شک اچھی تو اچھی شے بھی استعمال کرو۔ انڈیا ویچ ایک میلہ لگا پیا، میرا حال پتہ نہیں ختم ہو گیا یا لگا پیا، فیس بک تے اور اس تے میڈیا تے چلنا بھی پیا، اتھے بھوک میلہ کھمب میلہ بہت بڑا، ہوں اتھے میں آئی ایک کلپ جب میں ویکھیا، میں اساں پڑھنا بھی پیا، خیر کچھ علماء بھی لکھیا اس تے، تو اسے جو بے تحاشے انہوں نے ہندوؤں نے جڑے بڑے بڑے گرو جے کچھ بھی انہاں پنڈت سدینے ہو انہوں نے ون پونے اتھے جناب، ہوں اسے انہاں 4-5 تک آئے بھائی ان لوگن جنہیں زندگی بھر نہ نہاونے نہیں قسم کھادی ہوئی، ہاں جی، اور جناب وہ مطلب اس جناب سرے تے ایک ٹوپا پایا ہوا پتنی 45 کلو، ہاں جی، ایک کی کوئی چابی والی سرکار، اس چابی چاہی ہوئی 20 کلو نہیں، ہر وقت اس اندر پائی ہوئی گڑے چ، اور یہ جناب عذاب بھگتنا پیا، اور ایک جڑا اس نے ہاتھ کھلا رہا وا، اور اتھی اس نے ہاتھ کھڑو گیا، 15 سال تو اس ایک ہاتھی تھلے نہیں کیتا، اور وہ ہاتھ اتھی سک گیا، ناخن کدائیاں آ رہے ہیں اتھوں تک ہڈ لمے، اور انگلیاں مڑ گئیاں، اور جناب وہ ای بر ریاضت پہ کرنا، یہ خاص ریاضت ہے، اور اس بھی 15 سال تو نامن دومن کوئی نہیں۔ ای دنیا نے مذہب اس دور ہی تسی اندازہ لاؤ، اس دور تو سنے گواڈے تھے سڈے گواڈے تھے ان لوگ بیٹھے، اور ان دنیا نے وڈی جمہوریت بنے ہوئے ہیں، اور جناب ترقی یافتہ دور ہے، تو تسی 1400 سال پیچھے تک گنو کہ اس دور نے لوگوں نے کتنی جہالت ہو سی، کروڑا سلام ہون آپ سڈے نبی تے جس دنیا اس گندگی چو کڈا، ہاں جی، خوبصورت زندگی دیتی، پاکیزہ ایک نظام دیتا، اور اساں اللہ اتھے بیان پہ فرمانے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، ان زیب و زینت رہی چیزاں جڑیاں اللہ اپنے بندیاں واسطے بنائیاں اور پیدا کیتیاں ان کیا حرام کیتیاں، اسا تک وہ نہیں حرام کیتیاں، اسا حرام کرنی ہونا تو بناونیاں کیوں ہوئیں، اسا نعمت بنائیاں اس تو ان کی تسی استعمال کرو، والطیبات من الرزق، اور جڑیاں اسا عمدہ چیزاں کھاونی نہیں بنائیاں ان تسا نے کھاونے واسطے بنائیاں، انہاں کیا حرام کیتا انہاں تسی کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لباس پائے بھی ہون اور اجازت بھی دیتی، عام جڑا مزاج ہے آپ نا وہ سادگی پسند ہے، لیکن سادگی نہ مطلب گندہ تو نہیں نا، سادگی نہ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے جو میسر ہے اساں پا گنو، لیکن اعلیٰ تو اعلیٰ بھی پایا، اچھے تو اچھا بھی پایا، 1000 درہم نہیں چادر بھی کی تھی، 35 اٹھا نہیں قیمت نے جوڑے بھی پائے، امت آسانی دیتی کہ بھائی جس انداز بھی پاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت اچھا لباس پہنے، امام مالک روزانہ ایک جوڑا نواں پہنے اور اگلا جوڑا غریب صدقہ کر دے، امام محمد امام شکلوں بھی بہت خوبصورت ہے اور لباس بھی بہت صاف ستھرا رکھنا،
تو سڑے اکابر چو حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور تھانوی سلسلے نے جتنے بزرگ ہیں انہاں ہمیشہ اعلیٰ لباس اور جناب خوبصورت اچکن تے شیروانی اور سارے مکمل لباس، تو یہ کوئی منع نہیں جی۔ ہاں جڑی پسندیدہ چیز ہے یا جڑی سادگی اس نے اسلام ضرور ترغیب دیتی، اور خاص طور تے جڑے نمایاں حکمران ہونے انہوں نے مزاج ہے۔ حضرت عثمان چونکہ مالدار ہے بہت زیادہ، تو انہوں اپنا اچھا لباس پہنے۔ حضرت علی نے طبیعت بہت زیادہ سادگی ہے تو انہوں ہمیشہ سادہ لباس رکھے۔ حضرت عمر ہونے نے باوجود بھی ہمیشہ پیوند زدہ کپڑے پائے، اور حضرت عمر نے رائے یہ کہ اگر میں اچھے کپڑے پیساں تو میرے تھلے جتنے گورنر اور حکمران ہیں ان میرے عمل سنت بڑھا کے ان عیاشی شروع کر دے سن۔ تو انہوں نے عیاشیاں روکنے واسطے حضرت عمر اپنے اتے ان تمام چیزیں روکی رکھیاں، صرف امت نی بھلائی واسطے اور امت نی خیرخائی واسطے۔ تو ان مختلف مزاج ہونے حضرت امیر معاویہ نے کپڑے ویکھے حضرت عمر تو تھوڑا جہا ڈانٹیا بھائی ای کے پائے ہوئے نے، تو حضرت معاویہ کہ حضرت تسی رانے ہو مدینے، اسی رانے روم نے کنارے تھے اور کافراں نے ملک اتھے حکمران گندرا سی یا ماڑے کپڑے پیسی تو ان لوگ اساں نفرت نہ ویکھنے، اور اچھے لباس رساں تو اس نہ رو بے ہونا تھے۔ تو حضرت عمر چپ ہو گئے تو عبدالرحمن بن عوف فرمایا حضرت عمر کہ یہ گبرو کہ جا گلہ وچوں تساں چٹ نکل گیا۔ تو حضرت عمر منع نہیں کیتا، فرمایا ٹھیک ہے، دلیل تسلیم کر کے دی بھائی، چونکہ ظاہر ہے حضرت عمرہ پتہ ہے کہ اگر میں سادہ پہنا پہا تو یہ فرض تو نہیں، اور اگر معاویہ اچھا پہنا پہا تو یہ کوئی منع تو نہیں۔ تو آپ ترغیب ضرور دیتی اور اپنا ایک جڑا عمل ہے وہ ہمیشہ یہ رکھا تاکہ لوگ اساں ماں کاپی کرن۔ میں اگر بہت اچھے پیسہ تو لوگ ظاہر ہے میری اتباع کرے سن۔ تو ان اپنے اپنے ایک مزاج ہیں، اسلام اس سے کوئی پابندی نہیں لائی۔ بہرحال آخنے نا مقصد ہی ہوئے جی، اگر اللہ دیتا ہوا اچھا تو اچھا پاونا اچھا کھامنا اللہ پسند ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اس آیت نے ایک دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا نی ہیں جتنیاں نعمتان ان اصل امانی ایمان آڑے واسطے، بڑی عجیب ہے تے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان نعمتاں خالص انہاں واسطے جڑے مومنن، اور خالصۃ یوم القیامہ۔ لیکن دنیا تے مومن نی برکت نال کافراں بھی لبنیاں پیاں، اور اللہ چونکہ سارا واسطے رحمان ہے تو دنیا نیا نعمتاں اس سارا واسطے، لیکن لبنیاں ایمان والے نے تو پھیل پیاں، کیونکہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جہاں تک دنیا تے ایمان والے موجود ہیں۔ جڑے ایمان والے ختم ہو گئے سن تو دنیا ہی ختم ہو گئی، تو معلوم ہونا کہ ساریاں نعمتیں جڑیاں کائنات کھنڈیاں پیاں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں برکت ہے۔ اور خالصۃ یوم القیامہ فرمایا قیامت ڈھڑے تے نعمت امن ہی صرف اور صرف ایمان والے واسطے، اتنے تک کافراں واسطے نعمت ابھی نہیں۔ تو دنیا تے اللہ اے نعمت فرمانے پر میں بنائیاں ہی ایمان والے واسطے، انہاں دی وجہ تو ساری دنیا پہ لبنیاں، لیکن آخرت چ نعمت صرف اور صرف ایمان والے واسطے اس۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ ان دنیا نیا جڑیاں نعمتان ان آخرت مومن واسطے وبال جان نہ ہو سن۔ دنیا تے اللہ نعمت تو سارا دے سن، لیکن کافر کو انہاں نعمت نہ حساب کتاب گن کے ان نعمت انہاں واسطے عذاب نہ سبب بن سن قیامت دھڑے، لیکن مومن واسطے ایمان نی وجہ تو ان نعمت وبال نہ بن سن۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والے نے واسطے جڑی نعمت بنائی یہ اس تو بنائی۔ تو دنیا تے اصل نعمت ہے ایمان والے واسطے جی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ میرے نبی فرما دو کہ نعمت دنیا نی زندگی وچ ایمان والے واسطے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دھڑے تے خالص انہاں واسطے ہی ہونیاں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی کھول کھول کے اپنی آیتاں تفصیل نہ بیان کریں ان لوگوں واسطے جڑے علم رکھنے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے میرے محبوب نہ دسو کہ میں چیڑا کپڑا فروٹ نعمتاں حلوے انڈے دودھ دہی ان کو نہیں حرام کیتیاں، ان میں حلال کیتیاں، انہاں تسی کھاؤ۔ جڑیاں میں حرام کیتیاں نا
انہاں تو بچو اور ان کے ون انما حرم ربی الفواحش، اے میرے نبی نہ دسو کہ میرے رب تا گناہ نے کما حرام کیتا، انہاں تو تسی بچنے نہ ہو، اور تسی جناب روٹی پانی میں بڑیاں پابندیاں لائیاں ہوئی نے، ہی نہیں کھاونا، ہی نہیں پیونا، یہ کو نہیں، ہی حرام ہے کہ ربی الفواحش، میرے رب حرام کر دیتے ہیں گناہ نے تمام کم، ما ظاہر منہا و ما بطن، ان گناہ ظاہری ہومن یا چھپ کے ہوں۔ دنیا نا قانون تے یہ آخنا نا جی بھائی جڑا حلال اعلان کیتا ونجے او جرم ہے، کوئی اندر بہ کے گناہ کرنا تو او گناہ نہیں، او نافرمانی نہیں۔ اسلام نی خوبی ہی وے کہ او اپنے منن والا آخنا کہ کوئی ویکھ نہ پیا تمی اللہ نی نافرمانی نہ کرو، اور کدائیں تساں کوئی بھی نہیں ویکھنا پیا تو اتھے بھی تسی اللہ نی نافرمانی نہ کرو۔ اور یہ تعلیم ہے جڑی دنیا تو گندگیاں ختم کر سکتے، اگر یہ اجازت دے دو بھائی اپنے گھرے نے اندر جو کوئی مرضی کرے نہ رہو تو بات ساری دنیا وہ ہے جی بات بھی گندی۔ اسلام آکھا کہ تنہائیاں وچ بھی اللہ نی نافرمانی اور حرام کمن ارتکاب نہ کرو، اور مجمع وچ بھی اللہ نی نافرمانی اور بغاوت نہ ارتکاب نہ کرو، ما ظاہر منہا و ما بطن، ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ جی، ظاہری گناہ جی چوری، ڈاکہ، جی کہیں تے ظلم ہے، زیادتی، منہ نہ زبان نہ، گالی، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، ان سب ما ظاہر منہا، اور ما بطن اندر نے گناہ جڑے ہرس ہے، بخل ہے، کینہ، عداوت ہے، دشمنی، نفرت ہے، ان تمام گناہ انہوں نے اندر داخل ہیں۔ اللہ پہنے نہ ان کرو نہ ان کرو، والاسم، اور ہر او گناہ جڑا اللہ نی نافرمانی اس تو او اللہ تو سواستے حرام کیتا، والبغی بغیر الحق، اور نہ حق کہیں نہ زیادتی کرنا، یہ بھی اللہ تو ساتے حرام کیتا۔ زیادتی نہ حق کی ہونی جڑوے بھی کیتی وجہ، مطلب یہ کہ تسی بدلہ بھی گھینے پہ ہو تو او بدلہ بھی شکل زیادتی والی بڑھنی، اگر بندے پچھلا ظلم نہیں تکیا اور تسی اپنا ہون بدلہ پہ گھینے ہو تو شریعت تو ساں اجازت دے نہیں، لیکن تکنے والا یہ پہ آخنا کہ مرے پیا ایسا کٹینا پیا، اس مار کٹائی ہوئی تسانی طرف زیادتی بھی ہو سکنی، اس نے دو تسانی ترے وائیں لگیاں، یا اس نے گھٹ زورے آڑی ہے تسانی زیادہ زورے آڑی، والبغی بغیر الحق، فرمایا اس اونچ نیچ نہیں تخیر ہے، لیکن جان بجھ کے ظلم اور زیادتی کہیں تھے نہ کرو، یہ اللہ حرام کی تھی۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ نہ شرک کرنا حرام ہے، ای تو سنے گھر نے گھر بھرے پین شرک نال تے مشرکہ نال، اس سے تسی باز نہ آنے، نبی تو سان آکھنا تے تسی نبی نے مقابلہ پہ کرنے ہو، حالانکہ ای چیز اللہ حرام کی تھی۔ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ شرک ہے جا گناہ ہے جس نے تو سب کو کوئی دلیل نہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ای شے اللہ حرام کی تھی کہ اللہ نے متعلق ان گلاں نہ آکھو جڑیاں گلاں نہ تو ساں علم نہیں، انہاں چیزاں تو بچو، اور اللہ تعالیٰ نے متعلق اپنی طرف ہی اللہ حلال کیتا، ہی اللہ حرام کیتا، ہی اللہ حکم دیتا، ہی نہیں دیتا، آپ پہ کوڑو ان گلاں نہ کرو۔ 3 آیت جی ایک قانون اور ضابطہ، فرمایا کہ جتنے بھی امن ترغیب تا تساں ہی وے کہ ہن کام کرو ہن نہ کرو، لیکن کوئی اگر بعض آوے تمی نہ آوے تمی، ایک دن اختتام نہ بھی ہوئے جس جاڑے تساں ختم کر دیتا ویسی، ہر فرد نہیں بھی موت ہے، اور ہر قوم اور ملت نہیں بھی موت ہے، ٹھیک ہے، فرد نہیں عمر تھوڑی ہونی، قوم نہیں عمر زیادہ ہونی، بعض دفعہ کوئی قوم ہزارہ سالہ تک عروج اور جناب اقتدار اور حکومت اور جناب کر و فارے ٹکیاں رانیاں، لیکن بالآخر انہاں تے بھی خاتمہ ہونا۔ آج قوم عاد دنیا تے کدائیں بھی نظر نہیں آنی پئی، قوم سمود کدائیں بھی نظر نہیں آنی پئی، قوم شعیب 1.25 لاکھ نبیانیاں قوماں آج دنیا تے کدائیں بھی کوئی نہیں، تو ان قوماں ختم ہو گئیاں، اور جناب طاقتور ملک قوماں قبیلے اور جناب ان منگولین تے ان تاتارین تے ان جناب فلانین تے ان ڈمکانین، آج انہوں نے کدائیں نام و نشان بھی کو نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون ہے۔ وقت ایک قیامت جڑا دن ہے اسے تک کوئی شے بھی نہیں رونی نا، سارا جہان ہی ختم ہو گئی نا۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت واسطے ایک وقت مقررہ، اور او یعنی ہر قوم نہ ایک دور ہے، بس او دور مسلمانہ
بہت لمبا عرصہ دنیا تے حکومتیں بھی کیتیاں حکمرانیاں بھی کیتیاں اج اسی کمزور ہاں سامنے چاہیے نہ اسی کمزور ہو گئے اج دنیا دے کافر جڑا وہ طاقت ہے لیکن یہ بھی ہمیشہ انج نہیں رہنا اولی کل امت اجل ہر امت اور ہر قوم واسطے ایک وقت ہے کدی عروج کدی زوال تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اور جس وقت مقررہ آ ونجے افرادنا یا قومنا یا امتنا جس وقت بھی انہوں نے آخری وقت آسی تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نہ وہ گھڑی پیچھے ہو سی اور نہ گھڑی اگے ہو سی پیچھے تا ہو ہی نہیں سکنی ظاہر ہے اگے نہ ہو سی یہ ایک محاورہ جو دکانہ تے اسی وہنے تے اسی آنے جی کوئی ایسے کوئی کمی بیشی بھی ہو سی جی یہ جڑا ریٹ دسنے کوئی ایسے کوئی کمی زیادتی بھی ہو سی تو حالانکہ زیادتی تو کوئی بھی نہیں دینا نا وہ کمی کرماونا چاہنا ہونا ہوئے تھوڑا جا یارا گھٹ بھی ہو سی کام یا ہتھی رکھنا ہی تو نال آگ چھوڑے نہ زیادتی بھی تو یہ ایک محاورہ اور قرآن بہت ساریاں جائیاں تے محاورے نے انداز لوگاں گل سمجھانا تو اتھے بھی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کوئی گھڑی پیچھے نہ ہو سی کوئی گھڑی اگے نہ ہو سی تو اگے نہیں اصل نفی کہ اگاں جڑی وقت مقرر ہے اس تو اگاں نہ ویسا اور وقت تو پہلے جڑا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہنے نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ